كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم كثيرا كثيرا ابدا ابدا۔ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عظیم الشان میں درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رب العالمین جل وعلا نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو، اپنے اولیاء کو بڑا عظیم الشان مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور ابھی چند ہی دنوں کے بعد امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک بھی اہل سنت، اہل عشق و محبت بڑی دھوم دھام سے، ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ منائیں گے۔ رب العالمین جل وعلا نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روحانی مراتب بھی عطا فرمائے، اور رب العالمین جل وعلا نے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ظاہری علوم کے اندر بھی بڑا عظیم الشان مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل اور کمالات ہم جیسا عام بندہ شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ علماء نے لکھا کہ آپ کم و بیش 1000 کتابوں کے مصنف ہیں، اور وہ کتابیں بھی کوئی عام رائٹر یا عام مصنف کی کتابوں جیسی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان کتابوں میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم اور معرفت کے گنجینے اللہ کی عطا سے بیان کیے ہیں، جو امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے اور ہدایت پانے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ترقی عروج کے متلاشی ترقی عروج اس کے ذریعے پاتے ہیں، تصوف کی تلاش میں، جستجو میں جن کی زندگیاں بسر ہو رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کے فتاوی سے تصوف کو بھی اخذ کرتے ہیں۔ تفسیر پڑھنے کے شوقین تفسیر کے نکات کو نکالتے ہیں، حدیث پڑھنے کے شوقین احادیث کو اخذ کرتے ہیں، شروحات احادیث کے شوقین شروحات احادیث کو اخذ کرتے ہیں، اور امام اہل سنت کی کتب میں سے، فتاوی میں سے تحقیق انیق کے شوقین مفتیان اعظام تحقیقات کے وہ نقطے نکالتے ہیں کہ آج کے دور کے بھی مشکل ترین عقدے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابوں کے ذریعے حل ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے آپ پر بڑا فضل کیا۔ خود میرے پاس ایک فتویٰ آیا تھا 2019 میں، جس میں ایک کمپنی کے سودی معاملات تھے اور اس کے بارے میں معلومات لی گئی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو جائز کام کر رہے ہیں، جیسے جی ایم آئی کے نام سے کمپنی آئی، گولڈن کی کے نام سے کمپنی چلتی تھی، اب بھی موجود ہیں بعض، تو اسی سے ملتا جلتا ریلیٹڈ
ایک نئی کمپنی نے نیا طریقہ اختیار کیا، لیکن معال اس کا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو جب جستجو کے اندر ورق گردانی کی، کتب کی اور فتاوی رضویہ شریف کو کھولا تو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی سے بعین ہی اسی طرح کا ایک سوال ہوا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے مدلل انداز سے اس کا جواب لکھا ہوا تھا۔ تو جس فتوے کو لکھنے میں مثال کے طور پر مجھے 10 دن لگنے تھے، وہ فتویٰ میں نے 2-3 دن میں تحریر کر لیا۔ تو یہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاویٰ کا کمال ہے کہ آج کے دور کے جدید مسائل کے حل بھی آپ کے فتاویٰ میں موجود بہت سے فتاویٰ کے ذریعے نکل آیا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ خاص فضل اور کرم امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارک پر کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ساری کتب تو چھپی نہیں ہیں، کچھ کتابیں تو چھپ گئیں، کچھ مخطوط کی صورت میں، یعنی آپ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے صفحات کی صورت میں کتابیں موجود ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں محقق خرم محمود سرسالوی صاحب، انہوں نے سید وجاہت رسول قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی سے بڑا عشق رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، اور آپ کے مخطوطات، نوادرات حاصل کرنے کی جستجو میں رہتے تھے، پھر ان پر کسی نہ کسی طرح سے کام کروا کے ان کو چھپوانے کا ذوق رکھتے تھے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میرے دوست جو کشمیر میں رہتے ہیں، ان کے پاس یہ مخطوطات امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پہنچے، جن میں تحقیقی فتاویٰ بھی موجود ہیں، بہترین انداز سے اعلیٰ حضرت کی وہ تحریریں جو فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی نہیں ہیں، دیگر جتنی بھی کتابیں آلات کی چھپی ان میں نہیں ہیں۔ تو موصوف نے، فاضل محترم نے بڑی محنت کے ساتھ، عرق ریزی کے ساتھ اس پر کام کیا۔ مخطوط کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھ کا لکھا ہوا، اس کو پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے پڑھا، سمجھا، پھر اس کو ٹائپ کیا، جدید انداز سے اس کو لکھا، اس کو کتاب کی صورت دی، پھر پوری کتاب چھپوائی، اور یہ باقیات و نوادرات فتاوی رضویہ کے نام سے الحمدللہ یہ کتاب منظر عام پر آ چکی ہے۔ بڑا تحقیقی اور بہترین کام اس میں کیا گیا ہے، جدید انداز سے اس پر کام کیا گیا، اور اس میں کئی فتاویٰ امام اہل سنت کے تحریر کیے گئے، تقریباً 23 فتاویٰ اس کے اندر موجود ہیں۔ پہلا فتویٰ اس موضوع پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی اور ہو سکتا ہے؟ آپ کی نظیر کیا ممکن ہے؟ اس کے رد پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دلائل کے ساتھ جو تحریر لکھی، جو فتویٰ لکھا، اس کو لکھا گیا، جو مخطوط کی صورت میں تھا موصوف نے کام کیا، محنت کے ساتھ اس کو لکھا۔ پھر قیام تعظیمی اور تقبیل ابہامین، یعنی انگوٹھوں کو چومنا، اس کو بعض لوگ کفر و شرک کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں۔ رسول اللہ کی تعظیم میں ہم درود و سلام میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ اس کا رد کیا اعلیٰ حضرت نے۔ تیسرے فتوے میں اللہ کے پیاروں سے مدد مانگنے کو جو لوگ شرک کہتے ہیں، اس کا رد کیا اور بتایا کہ اس کی اصل کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ اور فتح العزیز کی عبارت میں جو ایک موصوف نے خیانت کی تھی، اس کا رد بلیغ کیا۔ چوتھے فتوے میں میلاد اور قیام کا شرعی حکم لکھا، اسی طرح غیر مقلدین کا رد کیا۔ پانچویں فتوے میں 11ویں کی فاتحہ اور شیرنی کا شرعی حکم تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اسی طرح آیت وما اہل بہ لغیر اللہ کا صحیح محمل، صحیح مفہوم بیان کیا گیا۔ تو یوں نوادرات جو امام اہل سنت کے فتوے کہیں بھی نہیں ملتے۔ تیجا، اس میں کھانا اور ختم برائے ایصال ثواب کا کیا حکم ہے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ، یہ پکارنا، اس کا کیا حکم ہے؟ قبروں پر روشنی کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس کو تفصیلی فتوے میں لکھا۔ اسی طرح امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر جو اہل تشیع کا موقف ہے، اس کا رد بلیغ وہ کیا، اور مسئلہ افضلیت شیخین کی روشن تقریر فرمائی کہ صدیق اکبر فاروق اعظم اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان غنی اور مولا علی۔ اس پر فتویٰ موجود ہے۔ بلند آواز سے آمین کہنا نماز میں، سورہ فاتحہ کے بعد بلند آواز سے آمین کہنا، جو بعض لوگوں نے اپنا موقف بنایا ہوا ہے، اس پر احادیث، پھر احادیث سے ہی اس کا جواب، اور مذہب احناف کی جامع تقریر اعلیٰ نے ایک فتوے میں لکھی، فتویٰ نمبر 19 ہے۔ تو یوں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب بڑی بہترین ہے، اور اہل علم کو یہ خریدنی چاہیے۔ میں نے خود یہ لی، اور اپنے طلبہ جو ہمارے پاس مفتی کورس کرتے ہیں ان کو دلوائی، تقریباً سبھی کو۔ تو لہٰذا یہ کام بھی ایک نادر ہے جو امام اہل سنت کا سامنے آیا،
تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحریرات ایسی جامع تحریرات ہیں کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص سنیت کا نام لے کر دین کی غلط تشریح کرے گا اور پھر یہ کہے گا کہ میں سنی ہوں، تو اس کے سامنے آئینہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابوں کی صورت میں رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ کی بات۔ تو یہ اللہ نے آپ کو بڑا عظیم رتبہ اور بڑا عالی مقام، فہم اور فراست عطا فرمائی۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں ہی ایک دوسری پارٹی کا مدرسہ تھا دیوبند کا، وہاں سے کچھ طلبہ پڑھتے جامعہ چھوڑ کر اعلیٰ حضرت نے جو مدرسہ منظر الاسلام کے نام سے بریلی شریف اپنے علاقے میں قائم کیا تھا، اس میں آ کر پڑھنے لگ پڑے۔ تو اعلیٰ حضرت کے مدرسے کے جو اساتذہ تھے وہ حیران ہو گئے کہ بھائی یہ طلبہ اس مدرسے کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ تو اساتذہ نے ان بچوں کو کہا کہ بیٹا، ویسے بچوں کو یہ بیماری تو ہوتی ہے کہ وہ ایک مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہاں کی پڑھائی زیادہ اچھی ہے، مجھے وہاں جانا ہے، یہاں نہیں پڑھنا۔ ابا سے ضد کرتے ہیں، اماں سے ضد کرتے ہیں، مدرسہ چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ مدرسہ اپنے عقیدے والوں کا ہی مدرسہ ہوتا ہے۔ تم تو ان لوگوں کے مدرسے سے یہاں آئے ہو جو ہم پر غلط اور باطل انداز سے جھوٹے شرک کے فتوے لگاتے ہیں، تو ان کے مدرسے میں تو اعلیٰ حضرت کی کبھی تعریف نہیں ہوتی ہوگی، تو پھر تم اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں کیسے آ گئے؟ ان طلبہ نے کہا آپ کی بات بالکل درست ہے، ہمارے مدرسے میں اعلیٰ حضرت کی مدح اور ثنا نہیں ہوتی تھی، ہمارے استاد اعلیٰ حضرت کی ویسے تعریفیں نہیں کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن ہمیں ایک بات نے اس مدرسے میں آنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، علماء نے لکھا الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا طلبہ نے کہ ہمارے مدرسے میں اعلیٰ حضرت پر جتنی بھی لعن طعن یا برائیاں آپ کی بیان کی جائے، ہمارے اساتذہ یہ کہنے پر مجبور ہوتے تھے کہ سب باتیں ایک طرف، لیکن احمد رضا خان قلم کا بادشاہ ہے، جب بھی کسی موضوع پر لکھتا ہے تو نہ کوئی اپنا اس میں اضافہ کر پاتا ہے، نہ کوئی غیر اس میں سے غلطی نکال پاتا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی تحریر کے بارے میں تعریفیں، تو فرمایا کہ بس یہ ہمارے استادوں کے منہ سے جو اعلیٰ حضرت کی تعریف کے بارے میں جملے نکلتے تھے، ہم ان جملوں سے متاثر ہو کر آپ کے مدرسے میں آ گئے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے علم کا یہ مقام تھا۔ اسی لیے میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی تحقیق، اعلیٰ حضرت کی تحقیق آپ کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہماری تحقیق بھی سنیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں مینار قصر رضا تو بہت اونچا ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوائے رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایے کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ تو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے جذبہ ایمانی کے ساتھ کام کیا، اور آپ نے اس بات پر اپنے آپ کو صادق قرار دیا کہ مومن وہ ہوتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، جو کسی ملامت کرنے والے، تنقید کرنے والے کی تنقید اور ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، جو حق ہوتا ہے، جو سچ ہوتا ہے، اس کو بہترین انداز، اچھی تدبیر کے ساتھ، پختہ دلائل کے ساتھ ہمیشہ بیان کر دیا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت پر اللہ کا بڑا فضل تھا، بڑا کرم تھا، بڑی عنایت تھی، اور رب العالمین کے اس فضل پر آپ اس کا شکر بھی ادا کرتے تھے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد حضرت علامہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو خود بہت بڑے مفتی، آپ کی ملاقات ایک سید صاحب سے ہوئی جو تعویذات لکھا کرتے تھے، اور نقش مربع 16 طریقوں سے لکھتے تھے۔ یعنی تعویذات کا ایک نقش ہوتا ہے چکور، اس کے اندر کس انداز سے تعویذ لکھنا ہے، مختلف انداز، تو 16 مختلف طریقوں سے وہ نقش مربع کے اندر تعویذ لکھنے میں ماہر تھے۔ وہ سید صاحب یہ سمجھتے تھے کہ مجھ سے زیادہ شاید کسی کو نہیں آتا طریقہ کار، لیکن جب ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ سے ملاقات ہوئی اور ان شاہ صاحب نے بتایا کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے 16 طریقوں سے نقش مربع کو لکھ سکتا ہوں، تو ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ سے پوچھا کہ آپ کتنوں طریقوں سے لکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے اعلیٰ حضرت کا یہ شاگرد اور خلیفہ 1152 طریقوں سے نقش مربع کو لکھ سکتا ہے۔ بلند آواز سے سبحان۔ تو وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا اچھا، پھر آپ کے استاد صاحب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کتنے طریقوں سے لکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے استاد محترم تو
कई सौ मुख्तलिफ तरीकों से नक्शे मुरब्बा लिख सकते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड खुदादात सलाहियतें अल्लाह ने इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जात मुबारक को अता फरमाई थी कि आप उलूम व फनून में गंजीनाए फैज़ मुस्तफ़ा नजर आते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज का असर आपकी तहरीरों में नजर आता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्योंकि शायरी में कहा जाता है कि अकज़ब औस अहसन औस औ कमा काल, के शायरी में जितनी बड़ी झूठी बात करोगे ना उतनी बेहतरीन शायरी होगी। शायरी का एक कानून है, शुआरा कहते हैं कि भाई आप शायरी करोगे तो झूठ आपको बोलना पड़ेगा। शायर आपको पता है बड़े बड़े तशबीहात देते हैं, तरह तरह के मामलात करते हैं, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ऐसों को जवाब देते हैं और कहते हैं जो कहे शेरो पासे शरा, जो कहे कि शेर भी कहो और पासे शरा यानी शरीयत के उसूलों को भी मद्देनजर रखो, जो कहे शेरो पासे शरा, दोनों का हुस्न क्यों कर आए कि भाई शेर भी कह दो, शरीयत के मुताबिक भी सारे शेर हों, पूरी जिंदगी के सारे अशार तुम्हारे शरीयत के मुताबिक भी हो और तुम शायरी भी आला दर्जे की करो, ये कैसे हो सकता है? तो आलात फरमाते हैं ला उसे पेशे जलवाए जमजमाए रजा के यूं, उसे रजा के नगमों के सामने लाओ और दिखाओ, हदायत के बख्शिश पढ़ के सुनाओ और कहो कि अब इसको पढ़, इसको शायरी के उसूलों पर भी चेक कर, शरीयत के उसूलों पर भी चेक कर, तो तू कहेगा हां अहमद रजा खान की जात वो जात है जो शायरी के उसूलों पर भी शेर कहती है और शरीयत के मुताबिक भी शेर कहती है। ये अल्लाह ने आपको खुदादाद सलाहियतें अता फरमाई। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर बड़ा करम था, बड़ा फजल था। अब याद रखें जो अहले इल्म होते हैं ना, उनमें एक दूसरे का हसद शैतान पैदा करने की कोशिश करता है, बराबर वालों का हसद लाता है, ये मेरे से बड़ा आलिम कैसे बन गया, बाज़ औक़ात सब पर नहीं और बाज़ औक़ात बाज़ लोगों पर वो कामयाब भी हो जाता है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज़ी करते हुए और फिर इस हकीकत को बयान करते हुए फतवा रज़िया शरीफ की 29वीं जिल्द में एक फतवे के तहत झेल में लिखते हैं, फरमाते हैं फकीर में लाखों ऐब हैं आज़ी की, फरमाते हैं मगर मेरे रब ने मुझे हसद से बिल्कुल पाक रखा हुआ है। फरमाते किसी भी आलिम दीन का कोई हसद मेरे दिल में नहीं है, किसी भी दुनियादार का कोई हसद मेरे दिल में नहीं है। फरमाते हैं कैसे? मेरा उसूल यह है अपने से जिसे ज्यादा पाया, जिसे अपने से ज्यादा पाया तो फिर क्या देखता हूं, अगर दुनिया के मालो मनाल के बारे में है, यानी उसके पास माल ज्यादा है मेरे पास कम है, दुनिया का माल ज्यादा मेरे पास कम है, फरमाते हैं तो कल में उसे हकीर जाना, दुनिया का माल तो मेरे नजदीक वैसे ही हकीर है, तो हसद क्या हकारत पर, जब मैंने दुनिया के माल उसके मिलने पर इस नेमत को कोई अहमियत ना दी और इसे हकीर जाना, दुनिया का माल क्या चीज है, असल फजीलत तो रब का कुर्ब है, दीन की नेमत है। फरमाते जब मैं इसे कुछ समझता ही नहीं हूं तो जिसको ज्यादा मिल गया उसके साथ मैं क्या हसद करूंगा, उससे क्यों मैं जलूंगा, उससे क्यों मैं जेलिस होऊंगा। फरमाते दीनी शर्फ में जिसे ज्यादा पाया, अब किसी को देखा दीन में मुझसे आला है, इल्म में ज्यादा है, तकवे में ज्यादा है, बुजुर्गी में ज्यादा है, फरमाते हैं उसकी दस्त बोसी, उसके हाथ चूमना और कदम बोसी को फखर जाना, मेरे लिए तो यह फखर की बात है कि मैं अपने से बड़े बुजुर्ग के हाथ चूमूं, उसके कदम चूमूं। बुलंद आवाज से यार सुभान। हालात का अंदाज देखिए, फरमाते हैं जब मैंने उसे अपने से अजीम जान लिया, उसके हाथ चूमने को सादत जाना, कदम चूमने को सादत जाना, फिर हसद क्या अपने मुअज़्ज़म बाबरकत पर, जिसे अपने से अजीम और बाबरकत मान लिया, उससे मैं क्यों कर हसद करूंगा, उसके तो हाथ चूम कर मैं अल्लाह की बारगाह से बरकतें हासिल करूंगा। तो ये इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर रब का खास फजल था, रब का खास करम था। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जात मुबारक के अंदर एक खास चीज ये नजर आती है कि इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वलियों के खिलाफ बोलने वालों पर, सहाबा के खिलाफ बोलने वालों पर, नबियों के खिलाफ बोलने वालों पर, अल्लाह के खिलाफ बोलने वालों पर कभी भी नरमी नहीं की। अपने कलम को उठाया और तहरीर के साथ रद्द बलीग किया और फरमाया किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार,
आबा से कह दो खैर मनाए नशर करें, शर्मगेजी मत करना वरना रजा का कलम उठेगा और तेरे दावे का कला कमा कर देगा, तेरे दावे को चीर फाड़ के रख देगा। अल्लाह की शान को भी उम्मत के सामने वादे करेगा, रसूलुल्लाह की शान को भी वादे करेगा, नबियों और रसूलों की शान को भी वादे करेगा और वलियों की अजमतों को भी वादे करेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दौर में गुलाम अहमद कादियानी बदबख्त नबूवत का झूठा दावा कर चुका था, बातिल किताबें लिख चुका था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 4 रिसाले उसके रद्द पर लिखे, जो फतावा रज़विया शरीफ की 15वीं जिल्द के एंड पर चारों रिसाले मौजूद हैं। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला ने पहला रिसाला लिखा अस्सू वल इकाब अलल मसीहिल कज़्ज़ाब, बुराई और पकड़ किस पर? झूठे कज़्ज़ाब और दज्जाल गुलाम अहमद कादियानी पर। अल्लाह की पकड़ और इसकी बुराइयां क्या बयान किया आला हजरत ने इस पूरे रिसाले में। इस बदबख्त के 10 कुफर आला हजरत ने गिनवाए। अगला रिसाला इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कहरुद्दय्यान अला मुर्तद्दी बिकादियान, रब्बुल आलमीन की तरफ से कहर अजाब किस पर? उस मुर्तद पर, उस काफिर पर, उस गुस्ताख पर जो कादियान में पैदा हुआ, गुलाम अहमद कादियानी। इस बदबख्त पर रब का कहर। और आला हजरत ने रद्द बलीग किया। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला ने इसके कुफर गिनवाए। आज हमारी अदालत में फैसला होता है कादियानियों की तफसीर सगीर के हक में। पहले खिलाफ होता है 2019 में, फिर रिव्यू पिटिशन होता है, तो जनाब चीफ जस्टिस साहब उसके हक में फैसला करें। लेकिन फिर उलमा एहतजाज करते हैं, फतावा लिखते हैं, फिर उसके हक में फैसला हो जाता है। लेकिन जब अवाम पूरे जोश के साथ आती है तो फिर अल्लाह की रहमत से तारीख दोहराई जाती है और अल्लाह की रहमत से उलमा अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत का जब भरपूर अंदाज से रद्द बलीग आता है, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का अहले सुन्नत के उलमा की तरफ से मुत्तफिका एक लाए अमल और मौकिफ जाता है। तमाम मसालिक के जो बड़े बड़े थे उनके जब मौकिफ जाते हैं तो फिर कल 22 तारीख को 22 अगस्त को एक फैसला फिर सुनाया जाता है जिसमें वो सारी इबारतें निकाल दी जाती हैं जो कादियानियों के हक में पहले डाली गई थी फैसले में, और ये कबूल किया जाता है कि हमारा फैसला गलत था, जो उलमा ने तवज्जो दिलाई है बिल्कुल सही तवज्जो दिलाई है। ये कल फैसला हुआ अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से वो सारी चीजें निकाल दी गई फैसले में। जो पहले लिखा गया था कि बंद कमरे में अगर कादियानी जो भी करते हैं तो करने दो, तो फिर उलमा ने कहा अगर बंद कमरे के अंदर कोई फौजे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करे तो क्या इजाजत दोगे? पाकिस्तान के खिलाफ बंद कमरे में साजिश करोगे, क्या इजाजत दोगे? नहीं दोगे ना। हम भी इसी को कबूल करते, नहीं देनी चाहिए। तो फिर रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत, उसके खिलाफ अगर कोई बंद कमरे में साजिश करेगा, वो भी पाकिस्तान में रहते हुए, ऐसे मरदूद और लाइन को कभी भी नरमी नहीं की जा सकती। और उसके खिलाफ फैसला वही होगा जो सिद्दीक अकबर ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ किया था। वो भी यही कह रहा था, रसूलुल्लाह को खत लिखकर आधा आधा बांट लेते हैं, मैं आपकी नबूवत में नहीं आऊंगा, आप मेरी नबूवत में नहीं आएंगे, देहात मुझे दे दो, शहर तुम ले लो है मोहम्मद अरबी। सरकार ने फरमाया बदबख्त दज्जाल कज़्ज़ाब, ज़बान हाल से फरमाया नबूवत के नाम पर एक तिनका भी मांगेगा तुझे वो भी नहीं दूंगा, तू कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। और मेरे आका ने बताया था कि मेरे दुनिया से जाने के बाद मजीद दज्जाल और कज़्ज़ाब पैदा होंगे, 30 झूठे नबूवत के दावेदार पैदा होंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस रिसाले में जो अस्सू वल इकाब अलल मसीहिल कज़्ज़ाब, इसमें क्या लिखा मैं मुख्तसरन आपको खुलासतन सिर्फ बताता हूं। गुलाम अहमद कादियानी का रद्द हम क्यों करते हैं, उलमा कादियानियों के इतने खिलाफ क्यों हैं? आप इन बदबख्तों के कुफरियात पढ़े, सैकड़ों कुफरियात हैं, सैकड़ों। सबसे ज्यादा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन इस बदबख्त ने की है, सबसे ज्यादा। ईसा अलैहिस्सलाम ने कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना, आपने फरमाया मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, आप अपनी कौम को कहते हैं ए लोगो मेरे बाद एक महबूब खुदा आएगा। सुभान अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम सरकार की तारीफें कर रहे हैं, एक महबूब खुदा आएगा, उसकी खुशखबरी तुम्हें दे रहा हूं। अल्लाह ने उस प्यारे का नाम अहमद मुज्तबा रखा है।
اسمہ احمد، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے حبیب کے بارے میں خوشخبریاں دیتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آخر الزمان آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ کیسی عظیم فضیلت ہے۔ اس بدبخت نے قرآن کی اس آیت کی تحریف کی، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، رسول اللہ کی توہین کی۔ احمد تو مصطفیٰ کے نام کے طور پر اللہ نے بیان کیا۔ اپنے ایک رسالے ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 673 پر بکواس کرتے ہوئے لکھتا ہے میں احمد ہوں، کہتا ہے میں احمد ہوں، اور یہ جو آیت ہے مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اس میں ہی مراد ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ آیت میں مراد رسول اللہ کی ذات ہے، یہ حضور کے مقابلے میں آتا ہے، اور کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو میری تعریفیں کر رہے تھے، گویا کہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے افضل بھی کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ کے مقابلے میں آ کر کہہ رہا ہے یہ احمد میں ہوں، دیکھو میری ماں نے میرا نام غلام احمد رکھا ہے۔ میں نے کہا کانے دجال، تیری ماں نے تیرا نام احمد نہیں رکھا، غلام احمد رکھا ہے۔ وہ جو محبوب آئے گا اس کا نام غلام احمد نہیں ہے، اس کا نام احمد مجتبیٰ ہے۔ تو لہذا اس کا رد تو اس کی ماں نے پیدا ہوتے ہی کر دیا تھا، جنتے ہی ماں نے رکھا، باپ نے رکھا، جس نے بھی رکھا، اس نے پیدا ہوتے ہی اس کو کہا کانے دجال، بڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا، تو احمد نہیں ہے، تو غلام احمد ہے۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ تو یہ میں تلطف میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس کے ماں باپ نے بھی، قدرت نے کیسا کرشمہ دکھایا کہ اس کا نام احمد رکھا ہی نہیں گیا، غلام احمد رکھا گیا۔ بہرحال اعلیٰ حضرت فرماتے کہ اس نے ایک اور بکواس کی، توضیح مرام کے نام سے اس کی کتاب جب دوسری مرتبہ چھپی، اس کے صفحہ نمبر 9 پر لکھتا ہے میں محدث ہوں، حالانکہ حدیث میں محدث کا لقب پوری امت میں صرف فاروق اعظم کو دیا گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا لکلی، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور فرمایا ان یکن فی امتی لکان عمر، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے، یعنی وہ شخصیت جو صاحب الہام ہے، جس کے دل پر اللہ دین کی باتیں القاء کرتا ہے، الہام کرتا ہے، تو کہتا ہے میں محدث ہوں، اور محدث بھی ایک معنی میں نبی ہوتا ہے، معاذ اللہ، یعنی خود کو نبی ثابت کر رہا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں دافع البلا کتاب مطبوعہ ریاض ہند صفحہ نمبر 9 پر لکھتا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، نعوذ باللہ، کہتا ہے میں رسول بن کے آؤں، دیکھو قادیان میں پیدا ہوں، خدا وہی سچا ہے، کہتا ہے خدا نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مجیب پنجم نے نقل کیا کہ وہ نیز می گویت کے خدا تعالی نے براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا ہے اور نبی بھی رکھا ہے، معاذ اللہ۔ یہ اس کا چوتھا کفر کہ اپنے لیے کہہ رہا ہے میرے خدا نے میرا نام نبی رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اعلیٰ فرمانے ان اقوال خبیثہ میں اولن اللہ کے کلام کے معنی میں تحریف کر رہا ہے، صراحتاً اللہ کے کلام کو بدل رہا ہے، اس کے مفہوم کو بدل رہا ہے۔ آیت کریمہ میں تو خدا کا حبیب مراد ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مراد ہوں۔ فرمایا ثانیاً اللہ کے نبی اور رسول اللہ کلمت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کی بشارتیں دے رہے تھے، اس کی بشارت دے رہے تھے، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو سرکار کی بشارتیں دے رہے تھے۔ بہرحال آلات نے پھر دلائل کے ساتھ محدثین کے حوالے لکھے چند صفوں پر مشتمل، اور آگے چل کر امام اہل سنت نے فرمایا اس کا 5واں کفر دافع البلا کتاب صفحہ نمبر 10 پر یہ کہتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی برتری کا اظہار کیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام پر اپنی برتری کا اس نے اظہار کیا اور کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے میں افضل ہوں، معاذ اللہ۔ اسی رسالے کے صفحہ نمبر 17 پر بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام، کہتا ہے ان کا ذکر کیوں کرتے ہو، چھوڑو ان کے ذکر کو، معاذ اللہ، یعنی کوئی فائدہ نہیں، کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، معاذ اللہ، کہتا ہے ان کے ذکر سے بہتر میرا ذکر ہے، میرا ذکر کرو گے تمہیں برکتیں ملیں گی، ثواب ملے گا۔ ایسا منوس شخص جو اللہ کے نبیوں کی توہین کر رہا ہے، فرماتے ہیں حالات کہ اس کا 7واں کفر کیا ہے؟ اشتہار معیار الاخیار کتاب میں لکھتا ہے، اس اشتہار میں لکھتا ہے میں بعض نبیوں سے بھی افضل ہوں، معاذ اللہ، ایک نبی نہیں بلکہ بکواس کر رہا ہے کہ میں کئی نبیوں سے افضل ہوں، ایک نہیں کئی نبیوں سے، معاذ اللہ، حالانکہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبیوں سے غیر نبی کبھی بھی افضل نہیں ہو سکتا۔ 8واں کفر اس کا اعلیٰ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 309 ازالہ،
इस पर लिखता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने बतौर एहसान के जिक्र किया है, कहता है ये तो मिसमरिज्म है, ये तो आंखों का धोखा है, माज़ अल्लाह, ये नजरों का धोखा है, ये कोई मौजज़ा नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो भी किया वो कुछ भी नहीं है, नाऊज़ु बिल्लाह। ये बकवास कर रहा है। नवा कुफर इसका क्या है? हालात फरमाते हैं, इजाला के सफर नंबर 161 पर लिखता है कि मिसमरिज्म की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम के बातनी अनवार, तौहीद और दीनी इस्तिकामत में आप कम दर्जे पर थे, नाऊज़ु बिल्लाह। बोला ये जो ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को धोखे देते थे ना, इस वजह से आपका मकाम ऊंचा नहीं हो सका, बल्कि बकवास करते हुए कहता है बल्कि करीब नाकाम रहे। ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने में कामयाब ही नहीं हुए। ये बकवास इसने की। 10वां कुफर इसका क्या है? 629 सफा नंबर, इसी इजाला के सफा नंबर 629 पर लिखता है, एक जमाना ऐसा भी था कि 400 नबियों की पेशन गोई गलत साबित हुई। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। 400 नबियों को झूठा होना बयान कर रहा है। ये अंबिया की सराहतन तौहीन है। और अपनी दीगर किताबों में लिखता है कि जिसकी एक पेश गोई भी गलत साबित हो जाए वो नबी हो ही नहीं सकता। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये इसकी बकवासें। आला हजरत ने अपने कलम को उठाया, हक को बयान किया, अपनी जान की परवाह न की। हालात कहते हैं जान जाती है तो जाए, लेकिन मुस्तफा की नामूस पर अहमद रजा की जान भी कुर्बान है। आपने फिर दूसरा रिसाला तफसीली लिखा, तीसरा रिसाला अल जिराजुद्दयानी अलल मुर्तद्दिल कादियानी, ये लिखा आला हजरत ने तफसील के साथ। फिर चौथा रिसाला हजरत का जज़ाउल्लाहि अदुव्वहु बिइबाइहि खत्मन नबुवती, अल्लाह की तरफ से जजा किसे? अल्लाह के दुश्मन को। किस बात पर? कि उसने खत्म नबूवत का इनकार किया। तो इमाम अहले सुन्नत का कलम उठता है, सुभान अल्लाह की बात। इमाम अहले सुन्नत लिखना शुरू होते हैं, सफा नंबर 571 से यह सिलसिला शुरू हो रहा है। बुलंद आवाज से यार सुनो, 571 से यह सिलसिला शुरू हो रहा है। सफा नंबर 739 तक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत 200 के करीब सफात पर दलाइल की अंबार लगाकर बताते हैं कादियानी कुरान की रूह से भी काफिर है, हदीस की रूह से भी काफिर है, तफसीर की रूह से भी काफिर है, मुहद्दिसीन के अक़वाल की रूह से भी काफिर है, फ़ुक़हा के अक़वाल बय्यिनात की रूह से भी काफिर है। इसीलिए हम कहते हैं अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म इनका दरख्शां है आज भी, सबन से जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरूजा है आज भी, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, राजी रजा से साहिबे कुरान है आज भी। तुम क्या गए कि रौनके महफिल चली गई, शेर व अदब की जुल्फ परेशान है आज भी। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह की। अल्लाह करीम जल्ला वाला हम सबको आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो कुरान और हदीस सही अंदाज से बयान किया है, उसी पर अपने अकायद और नजरियात को रखते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।